الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ رمضان المبارک کا اور روزوں کے متعلق کچھ احکامات بیان ہو رہے تھے۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی رمضان کے بقیہ احکامات بیان کیے گئے، لیکن رمضان کے احکامات بیان کرتے کرتے بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی آیت جس میں رمضان کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے بلکہ دعا کے متعلق ایک بات بیان فرمائی، وہ بیچ میں کیوں لے کر آئے؟ رمضان کے احکامات چل رہے تھے، بیچ میں اس آیت میں اللہ رب العزت نے دعا کے متعلق اور اپنے وجود کے متعلق اور دعا کے قبول ہونے کے متعلق بات بیان فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان میں اللہ رب العزت بکثرت دعا قبول فرماتے ہیں، اور خصوصاً روزہ جب ختم ہو رہا ہو اس وقت، یعنی افطار کے وقت اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جب روزہ چل رہا ہو، یعنی رمضان ہو، یا رمضان ختم ہو گیا ہو اور اس کے بعد بھی اگر کسی کو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو اللہ رب العزت کا دربار وہ ہے کہ آدمی اللہ کو جب بھی پکارے اللہ اس کی آواز کو سننے والے ہیں، اس کی دعا کو سننے والے ہیں۔ بڑے سے بڑا دربار ہو اور بڑے سے بڑا سخی ہو، لیکن اس کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت اگر اس کے سامنے پیش کرنی ہو تو اس وقت ملیں گے اور اس وقت وہاں حاضر ہونا ہے اور اس وقت ملاقات کرنی ہے۔
لیکن اللہ رب العزت کا دربار اور اللہ رب العزت سے لینے کا وقت وہ کوئی مقرر نہیں ہے، بندہ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ رب العزت کا دربار کھلا ہوا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ ایک اعرابی دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہم زور سے پکارے، اللہ سے جو دعا مانگے وہ زور سے مانگے کہ اللہ کہاں ہے؟ اگر وہ دور ہے تو ہم زور سے مانگے، اگر وہ قریب ہے تو ہم آہستہ مانگے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت تمہاری ہر دعا کو، ہر بول کو سننے والے ہیں۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ دعائے اخفا یعنی آہستہ اللہ سے مانگنے کا اس میں مطالبہ ہے، اس میں خبر دی گئی کہ اللہ سے تم بالکل آہستہ آواز سے بھی اگر مانگو گے تو وہ اللہ کی ذات ہے جو اس آواز کو بھی سننے کے قادر ہے، سننے پر قادر ہے۔ تو اللہ کو تم جب بھی پکارو گے اللہ رب العزت تمہاری آواز سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کا کرنا یہ بھی ایک مستقل عمل ہے، جیسے نماز پڑھنا ایک عمل ہے، تلاوت کرنا ایک عمل ہے، ذکر کرنا ایک عمل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت سے دعا کا مانگنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ دعا کا مانگنا بندے کا کام ہے، اس کو قبول کرنا میرا کام ہے، اور میں ضرور دعا قبول کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ ایک بندہ جب کسی چیز کی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مانگا وہی دے دیتا ہے۔ پہلی چیز کہ اس نے جو مانگا وہی اس کو دیا۔ دوسری چیز کہ جو چیز مانگی تو بندہ اپنے گمان کے اعتبار سے مانگتا ہے، لیکن اللہ کو زیادہ معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ اس کو یہ چیز ابھی دینی ہے یا نہیں دینی ہے، یہ چیز اس کو ابھی دینا مناسب ہے یا نہیں مناسب ہے۔ تو جو مانگا وہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کے خزانے میں جمع ہو جاتی کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسری چیز، یا تو جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، خزانہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس دعا کی برکت سے اللہ کوئی بلا اسے ٹال دیتا ہے۔ تو یا تو وہی ملے گا، یا خزانہ ہو جائے گا، یا پھر کوئی بلا اس سے ٹلے گی۔ تو بندہ جب کوئی دعا مانگے تو اس کو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت سب جانتے ہیں کہ کون سے بندے کو کس وقت کیا دینا مناسب ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے روپے آ جاؤ تو اپنا کام بن جاؤ، 2-5 کروڑ آ گئے تو اپنا کام بن گیا، کوئی ٹینشن نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کے پاس 5 کروڑ آ گئے تو اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ 5 کروڑ آ گئے، کوئی ڈاکو آ گیا ختم کر دیا تو اس کے لیے کیا فائدہ ہوا؟ بندہ اپنے گمان کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ مجھے اگر یہ مل گیا، یہ حاصل ہو گیا تو میرا کام ہو گیا، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون سے بندے کو کون سی چیز کس وقت دینا ہے۔ تو دعا اگر ظاہر میں قبول ہوتے نظر نہ آوے تب بھی دعا کا عمل جاری رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔
اللہ رب العزت نے آگے کی آیت میں پھر رمضان کے متعلق اور روزوں کے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اور اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، لہذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کرے۔ بہت سارے احکامات اس میں بیان کیے گئے۔ پہلی چیز، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے حلال نہیں تھی۔ ایک چیز حلال نہیں تھی تب جا کر یوں کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اب تمہارے لیے حلال ہے۔ کون سی چیز؟ رمضان المبارک میں رات کو پہلے یہ احکامات تھے کہ اگر کوئی آدمی افطار کرنے کے بعد سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ افطار کرنے کے بعد رات میں جب تک اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے تب تک وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اپنی بیوی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، لیکن جہاں اسے نیند آ گئی، اس کی آنکھ بند ہو گئی، تو اب اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ بہت سارے صحابی کے واقعات سامنے آئے۔ ایک صحابی ہے قیس ابن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھیتی باڑی کا کام کر رہے ہیں،
تھکے ہارے رمضان میں افطار کے وقت گھر تشریف لاتے ہیں، غربت کی حالت ہے، بیوی سے کہتے ہیں کچھ کھانا ہے، بیوی کہتی ہے کھانا تو نہیں ہے، آپ بیٹھیے میں کچھ کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ بیوی انتظام میں لگتی ہے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ جب بیوی انتظام کر کے آتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر سو چکے ہیں، تو اب جگانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے دن اسی حالت میں روزہ رکھا جبکہ پورے تھکے ہوئے تھے اور بھوک کی حالت میں سو گئے، اب دوسرے دن کا بھی روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح دوسرے صحابہ کے واقعات سامنے آئے، بعض صحابہ کے ایسے واقعات سامنے آئے کہ انہوں نے رات کو سونے کے بعد جب آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی ہے کہ حضرت عمر نے بھی سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے صحبت کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح میں حاضر ہوئے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کروں۔ ایسے واقعات ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ تم رمضان کے اندر رات کو اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہو بے تکلف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ دوسری چیز بیان کی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ رب العزت نے بڑی لطیف اس میں بات ارشاد فرمائی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ لباس سے کیوں تعبیر کیا؟ لباس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ پہلی چیز، لباس جو ہوتا ہے کپڑا، وہ بدن سے ہمیشہ جڑا ہوا ہوتا ہے، بدن سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے اسی طرح ملے ہوئے ہونے چاہیے جس طرح کے بدن اور کپڑا، کہ ان کے اندر اس طرح محبت ہونی چاہیے، اس طرح ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ دوسری چیز، لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ لباس آدمی کے ستر کو اور بدن کے عیب کو چھپاتا ہے۔ لباس کے ذریعے سے آدمی اپنے ستر کو چھپاتا ہے، لباس کے ذریعے سے آدمی کے بدن کے اندر اگر کوئی عیب ہو تو وہ بھی چھپا ہوا رہتا ہے۔ جب تک لباس ہٹے نہیں، کسی کو معلوم نہیں پڑتا کہ اس کے بدن میں کیا عیب ہے، کہیں کوئی دھبا ہے، کہیں کوئی خرابی ہے۔ تو اگر اس کے اوپر لباس ہو تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے۔ تو عورت اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس کا کام کرتی ہے، یعنی اگر شوہر کے اندر کوئی خرابی ہو، کوئی عیب ہو، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کو اور خرابی کو چھپاوے، اور بیوی کے اندر اگر کوئی خرابی ہو تو شوہر کو چاہیے کہ اس عیب کو چھپاوے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں سب کے سامنے اس کو کھولنا نہیں چاہیے کہ میری بیوی ایسی وہ ایسی ویسی، بلکہ ہر ایک کے اندر خرابی اور عیب ہوتا ہے۔ تو شوہر اور بیوی کا تعلق یہ ہے جیسے کہ بدن اور لباس کا تعلق، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ تیسری چیز، لباس کے ذریعے سے آدمی زینت حاصل کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی خوبصورتی حاصل کرتا ہے، خوبصورت دکھنے کے لیے وہ لباس پہنتا ہے۔ بیوی اور شوہر کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے زینت بنے،
اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے، کہ اگر کسی کے سامنے بات آوے کہ یہ دونوں میں تعلقات تو ایسے ہیں کہ قابل فخر ہے، زینت کی چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں بات فرمائی کہ عورت شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے لباس کا کام ہے، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ آگے کے جملے میں اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ یہ جو حکم ہے، یعنی رات ہونے پر تم نے کھانا بھی کھا لیا یا اپنی بیوی سے ملاقات کر لی، یہ کام کر کے تم نے اپنے نفس پر خیانت کی، ظلم کیا، تو اللہ رب العزت یہ سب جانتے تھے۔ اللہ نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اس سے آپ کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، جس سے یہ جو غلطیاں ہوئی تھی اللہ نے سب معاف کر دیا۔ اب تم اپنی بیوی سے ملاقات کر کے وہ چیز حاصل کرو جو لکھ دیا گیا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو چیز تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے وہ چیز تم طلب کرو۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت نیت یہ کرے کہ میں اولاد حاصل کرنے کی نیت سے صحبت کر رہا ہوں۔ اس نیت سے آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی ملاقات کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہاں سفید دھاری اور سیاہ دھاری اس کی مثال بیان کی، یہاں تک کہ سفید دھاری ظاہر ہو جاوے سیاہ دھاری سے، یعنی صبح صادق تک سفید دھاری، صبح صادق تک کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات کی اجازت دی گئی۔ یہاں اللہ نے سفید دھاری اور سیاہ دھاری کو کیوں بیان کیا؟ سفید دھاری جب رات ختم ہوتی ہے اور صبح ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت سب سے پہلے ایک سفید روشنی کھمبے کی شکل میں مشرق کی طرف رونما ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، کھمبے کی شکل میں سی سیدھی۔ اس روشنی کو، اس سفیدی کو علماء صبح کاذب سے تعبیر کرتے ہیں۔ صبح کاذب یعنی جھوٹی صبح، کہ جب سیدھی روشنی کھمبے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، تو جب صبح کاذب ہو اس وقت ابھی سحری کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، لیکن اس کے بعد ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے چوڑائی میں پھیلی ہوئی۔ وہ پھیلی ہوئی روشنی جو ظاہر ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے صبح صادق، یعنی سچی صبح۔ کوئی اونچی جگہ، ہل اسٹیشن گئے ہو، جس طرح سن سیٹ دیکھتے ہیں سورج نکلتا ہوا، اسی طرح اگر کبھی توفیق ہو تو اس جگہ سے مطلع اگر صاف ہے، بادل نہیں ہے، تو اس وقت جا کر دیکھ سکتے ہیں اللہ کی عجیب قدرت، عجیب نشانی، کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے، وہ یہاں سے نظر نہیں آئے گی، وہ اوپر پہاڑ کے اس طرف سے، اور اس کے دیکھنے کی بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جو پہلے ماہرین تھے۔ اب چونکہ ہم لوگ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے صبح ہوتی ہے، اب تو گھڑی گھنٹے کے اوپر چلتا ہے۔ تو پہلے سیدھی دھاری ظاہر ہوگی، وہ ختم ہوگی، پھر چوڑائی میں روشنی ظاہر ہوگی، اور وہ جو چوڑائی والی روشنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس کو دیکھنے کا معمول رہا، چونکہ گھڑی گھنٹے تھے نہیں،
یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے ایک اذان دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بلال کی اذان سن کر کھانا پینا چھوڑ مت دو، بلکہ کھاتے رہو پیتے رہو، یہاں تک کہ تم عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہجد کے لیے اور سحری کے لیے جگانے کی نیت سے اذان دیتے تھے، اور اس اذان کو سن کر جو تہجد میں پہلے سے ہی مشغول ہے وہ سحری کھانے کی طرف متوجہ ہو جاوے، اور جو نہیں اٹھے ہیں وہ اٹھ جاوے اور سحری کھا لے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جب صبح صادق ہو جاتی تھی اس وقت فوراً اذان دے دیتے، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کو سن کر صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ اب صبح صادق ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں صبح صادق تک کھانے پینے کی اور بیوی سے ملاقات کی اجازت اس میں بیان فرمائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، اور تم روزے کو رات تک پورا کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور اللہ رب العزت نے ایک حکم اور اعتکاف کے متعلق بیان فرمایا کہ تم مسجد کے اندر جب اعتکاف کی حالت میں ہو اس وقت اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کی ملاقات نہیں کر سکتے۔ آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ صبح صادق تک کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کر سکتا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ مسجد میں ہے تو کہاں بیوی سے جماع کرنے جائے گا؟ تو پہلے زمانے میں مسجدوں میں استنجا خانے نہیں تھے، وضو خانے، استنجا خانے، یہ تو ابھی سہولت کی وجہ سے سب سہولتیں ہو رہی ہے۔ مسجد صرف نماز کے لیے ہوا کرتی تھی، سب اپنے گھر سے فارغ ہو کر آتے۔ تو اعتکاف میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طبعی ضرورت کے لیے، پیشاب پاخانہ کے لیے گھر جایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر مبارک میں کنگھا کرا کرتی تھی اعتکاف کی حالت میں، یعنی بالکل حجرہ ملا ہوا ہے مسجد سے، تو وہ اپنے حجرے میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، اور کنگھا کرنے کی ضرورت کبھی پڑی تو اس طرح بھی کیا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے گھر کسی ضرورت کی وجہ سے گیا استنجا کے لیے، جو طبعی ضرورت ہے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے، جیسے کہ ہم نکلتے ہیں مسجد کی حدود جو ہے یہاں تک ہے، اعتکاف والا یہاں تک رہے گا، باہر کب نکلے گا؟ جبکہ اس کو کوئی طبعی ضرورت ہو، استنجا کی، پیشاب پاخانے کی، یا احتلام ہو گیا تو غسل کی، اس وجہ سے نکلتا ہے۔ تو اس زمانے میں جبکہ نہیں تھے استنجا خانے تو ضرورت کے لیے اپنے گھر جاتے، تو کوئی شخص اپنے گھر گیا رات میں اور اس کو اپنی بیوی سے ملاقات کا شوق ہو گیا، خواہش ہوئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس وقت تم اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس وقت اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں اعتکاف کا ایک مسئلہ بیان کیا، پھر اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدود ہے، بارڈر ہے، اس بارڈر کو تم کراس نہیں کر سکتے۔ فلا تقربوہا، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم اپنے گھر طبعی ضرورت کے لیے گئے ہو تو اپنی بیوی سے اس طرح کی بات بھی مت کرو جس کی وجہ سے تمہیں صحبت کا شوق پیدا ہو، یعنی کوئی ایسی بات بھی مت کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو، بلکہ تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں لعلہم یتقون، تاکہ اس کے ذریعے سے اس پر عمل کر کے لوگ تقوی حاصل کریں۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہر چیز تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے مانگنے کا حکم دیا، یا اللہ اس کو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ یا اللہ ہمیں ہر چیز کو تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم ہر ضرورت کو تجھ سے مانگتے ہیں۔ یا اللہ عافیت تجھ سے مانگتے ہیں، سہولتیں تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے اپنا فضل مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم پر کرم فرما دے، یا اللہ خصوصی رحم فرما دے، یا اللہ اپنی نظر عنایت فرما دے۔ یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم کر دے، یا اللہ ہم کمزوروں پر رحم کر دے۔ یا اللہ بڑے کمزور ہیں، یا اللہ گنہگار ہیں، یا اللہ خطاوار ہیں، یا اللہ تیرے بندے ہیں، جو بھی ہے تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تیرے پیارے حبیب کے امتی ہے، یا اللہ تو اپنے حبیب کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ اس پیاری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ اس پیاری امت پر رحم فرما دے، یا اللہ اس پیاری امت پر کرم فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کے لیے یا اللہ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر چیز کا وقت ہے، یا اللہ ہر کوشش کرتے ہیں، یا اللہ جو نہیں کرتے ہیں تو تجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ یا اللہ تو ناراض ہے، یا اللہ تو جب راضی ہوتا ہے جب تجھ سے مانگا جاتا ہے۔ یا اللہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ یا اللہ آج ہماری مغفرت کا اعلان کر دے، یا اللہ آج ہماری مغفرت کا اعلان کر دے۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو خوش ہو جا، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنا عشق عطا فرما، یا اللہ اپنا محبوب بنا لے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مطلوب ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مقصود ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مسجود ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا محبوب ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، یا اللہ تو اپنا بندہ بنا لے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پوری زندگی تیری اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی زندگی عطا فرما، ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، بدعات سے، رسومات سے، رواجات سے حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، تمام کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما، فتن کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو مقبول فرما۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم۔